I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified what the world did there. دوستو انڈیا ایک جو رائزینہ ڈائلاگ ہے وہ کروا رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے 2 ایک سال کے بعد ہو رہا ہے، کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اور ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ جو رائزینہ ڈائلاگ ہے یہ ایک پریمیئر کانفرنس ہے جیو پولیٹیکل ایشوز پہ، اکنامک ایشوز پہ. اور بیسیکلی تقریباً 100 سے زیادہ ممالک سے لوگ انڈیا جو ہے وہ لے کے آیا ہے، جو بیسیکلی آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کراتے ہیں. پاکستان کو میرا خیال ہے انڈیا کو بلانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں بلایا. وہ ظاہری بات ہے پاکستان کا وہ ایک خاص قسم کا ایک بلیک آؤٹ ہے، پاکستان کو مارجنلائز کرنا، وہ ایک ہے ان کا موقف ہے وچ از انڈیاز رائٹ. آئی پرسنلی فائنڈ آؤٹ. لیکن اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. لیکن انڈیا میں وہاں پہ کیا کیا ہوا کیا؟ بیسیکلی جو جے شنکر صاحب نے وہاں پہ کہا، یا جو نریندر مودی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. وہ آپ کہتے ہیں ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ انڈیا کون ہے. یہ بیسیکلی وہ یہ موقف یہ ہے ابھی کی. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 2014 سے جب سے نریندر مودی صاحب نے پاور سنبھالی تو ایک خاص قسم کا انہوں نے کانفیڈنس انجیکٹ کیا اپنے اندر، اپنی پاپولیشن کو دیکھ کے، اپنی ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی کو دیکھ کے، اپنی اکانومی کا سائز کو دیکھ کے، اپنا جو ڈیاسپورا باہر تھا اس کو دیکھ کے، کس طرح وہ گلوبل کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اور گلوبل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. تو وہ اس سارے کو دیکھ کے وہ بیسیکلی ایک پیغام، ایک میسجنگ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے دنیا میں. اور ظاہری بات ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپنا موقف دینا چاہتے ہیں. اور لیکن ایک بات ہے کہ بھلے جو مرضی موقف دینا چاہ رہے تھے جو انڈین گورنمنٹ ہے اس ڈائلاگ کے ذریعے، لیکن اگر وہ ارسلہ صاحبہ تھیں یا باقی لوگ جو آئے، انہوں نے سب نے یوکرین کے اوپر بات کی. میں دیکھ رہا تھا آئی تھنک لیگزمبرگ کے ایک فورن منسٹر سے، تو وہ سوال کر رہے تھے جے شنکر کے کہ یوکرین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، فلاں کے بارے میں کیا کہیں. لیکن یوکرین کے اوپر ظاہری بات ہے ایک ڈیفیکلٹ کوسچن جو تھا وہ انڈیا کے لیے وہ رہا ہے. اور بار بار جو ہے وہ جو یورپینز تھے وہ بار بار یوکرین کی بات کر رہے تھے. انڈیا ظاہری بات ہے اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے. اور انڈیا جو یوکرین کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اس کے باوجود انڈیا نے جو ایک نیوٹرالٹی کی پوزیشن لی ہے، بیسیکلی تو انڈیا جو ہے وہ اپنا پیغام دے رہا تھا کہ پائن گال لے ہوئے کہ جو مرضی کرتے رہو، ہم جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کا وہ فائدہ اٹھائیں گے کل کو رشیا سے بھی کہ دیکھو ہم پہ اوپر اتنا پریشر تھا اور پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کر دے رہے ہیں. اینڈ ابو آل یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، سیلف نوئنگ یور سیلف، سو انڈیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہہ رہا ہے نو یور سیلف. ہو آر وی؟ what can we do, where can we reach, what the previous political governments have made us. So the lost confidence جو ہے وہ انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تلاش کر رہے ہیں اپنے اندر. اور یہ جو ایک پریمیئر فورن پالیسی کانفرنس جس کی انڈیا نے کرائی ہے، اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ جو کانفیڈنس ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ کانفیڈنس تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. اور انڈیا کا اگر ہمیں پارٹنر بننا ہے یا انڈیا کے ساتھ کام کرنا ہے تو then the Pakistan will have to be more mature. You will have to play more mature بات کرنی پڑے گی، اکانومی ٹھیک کرنی پڑے گی، انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی ہوگی، ڈیموکریٹک سچویشن ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو یار یہ انٹرنلی اسٹرینتھنڈ ہے. جب آپ کو پتا دیکھیے نریندر مودی سے آپ 10 اختلاف کریں بٹ سم ہاؤ ہی از مینیج ٹو کم ان پاور 5 years, then again 5 years with the more strong power. دیر از نو پرابلم، کوئی نہیں ہے نیشنل ان کی پارلیمنٹ میں، کوئی لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں کوئی پرابلم نہیں چل رہے. وہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں لیکن دے آر ورکنگ، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ہمارے ہاں کیا ہے، حکومت ہے پتہ نہیں. مطلب کل اگلے دن ہم ایک جگہ بات کر رہے تھے، میں کسی ایم این اے کے ساتھ ہی، میں نیشنل اسمبلی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہتا کہ روز مجھے میری کانسٹیٹوئنسی سے لوگ فون کرتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، حکومت جا رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں اب نہیں جائے گی، اب چیزیں بدل گئی ہیں، یہ وہ آگے پیچھے. سو جب حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتا ہے،
وہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ حکومتیں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کہتی ہیں کہ ہماری مدد کریں, ہمیں فنڈس چاہیے, ہمارے اپوننٹس کو مینیج کریں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایٹ ٹائمس کبھی کر دیتی ہے, کبھی نہیں کرتی. اگر کر دے تو کہتے ہیں لو جی یہ تھے ان کے بندے ہیں, اور اگر نہ کرے تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی غدار ہے. تو مطلب اس طرح سے عمران خان صاحب نے آج کل چلایا ہوا, دس از ناٹ واٹ دی انڈینز آر گوئنگ تھرو. دے آر ہیونگ اے ویری جسے کہتے ہیں نا, وہ انہوں نے اپنی فوج کو بڑا کھینچ کے رکھا ہوا ہے, ادارے انہوں نے بنا لیے ہیں, بیوروکریسی انہوں نے نیچے ہے. ساڑھے یار نہیں کہ جناب جب بیوروکریسی ڈیزائن کرتی ہے کہ ہم نے کدھر کیا کرنا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں بالکل ریئل بات کرتا ہوں, ریئلٹی بیس. دیکھیں ہمارا ملک بہت ہی کرپٹ ہے. ہمارے لوگوں کی کرپشن جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نا ملک دولت سے مالا مال ہے, قدرتی وسائل سے. آپ لوگوں کی اگر ہر بات مان لی جائے لیکن آپ بے انتہا کرپٹ لوگ ہو. آپ بحیثیت قوم بہت کرپٹ ہو, مالی طور پر بھی کرپٹ ہو. باقی آپ لوگوں کی جو اللہ معاف کرے کان پکڑے ہوئے رمضان کا مہینہ حرکتیں سامنے آ رہی ہیں, جو ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں کے کام ہے, یقین کرو ٹک ٹاک بنانے والے پریشان ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کو اس کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ آپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, اتنے معصوم نہیں بنو, اتنے بچے نہیں ہو آپ, اتنے معصوم نہیں بنو. بھگا کے لے گیا, آپ خود ہی بھاگے ہو. سمجھ گئے نا میری بات؟ ہاں, کوئی مانتا نہیں ہے کہ بھاگی ہے, سب کہتے ہیں بھگا کے لے گیا, آپ بھاگے ہوئے ہو. دیکھو میں تو کلیئر بات کرتا ہوں, کرپٹ تو آپ لوگ اتنے ہو, کرپشن کے پیسے لیتے ہو, کہتے تحفہ ہے. نہیں میں صحیح بول رہا ہوں, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب ڈیفینیشن ہی تبدیل ہو گئی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے, آپ کرو تو آپ کو میری مرضی نہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں, ان کے لندن میں فلیٹ ہے, ان کے بھی لندن میں فلیٹ ہے, سب چور ہیں, میں بتا رہا ہوں. نہیں اللہ معاف کرے, آئی ٹیک مائی ورڈز بیک, بھائی کہیں غلط نہ ہو جائے, نئی حکومت آ گئی, سب کے ہی لندن میں فلیٹ ہیں. آپ مجھے بتاؤ, سب کے ہی بچے لندن میں, خان صاحب کے بچے بھی لندن میں ہی ہیں بھائی, پھیرو میں نہیں ہے بھائی. خان صاحب کے بچے بھی لندن میں ہی رہتے ہیں. اگر ان کا یہ ہے کہ حسین حسن نواز لندن میں رہتے ہیں تو خان صاحب کے بچے بھی لندن میں ہی رہتے ہیں, وہ کہیں بھائی پھیرو میں نہیں رہتے. تو بھائی یہ سب لوگ پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں, اور عوام ہو رہی ہے ذلیل و خوار ان کے پیچھے, ناچ رہی ہے, ٹاپ رہی ہے, خوش ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اب بول رہے ہیں پہلے کیا بولتے تھے, فلاں آدمی, کبھی اللہ معاف کرے ان لوگوں نے قطری شہزادے کو نہیں چھوڑا. ہماری قوم کو آپ چیک کریں کہ وہ لوگ جن سے بھیک مانگ کے ہم گزارا کرتے ہیں, ہم ان تک کو گالی دیتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے فقیر, اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرف. اعلیٰ ظرف فقیر پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ صحیح بھائی آپ کو پتہ ہے اعلیٰ ظرف فقیر کون ہوتا ہے؟ ایک اعلیٰ ظرف فقیر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اور ایک ہوتا ہے کم ظرف فقیر, اس کو آپ جیسے آج کل کراچی میں بہت آئے ہوئے ہیں, کم ظرف فقیر کو آپ پیسے نہیں دینا, یوں کر کے لعنت دے کے جاتا آپ کو. یہ کون ہوتا ہے؟ کم ظرف فقیر. اس میں بھیک مانگنے کا بھی ظرف نہیں ہوتا. آپ نے جن لوگوں کی بھیک کھائی, اللہ معاف کرے, میں پھر بول رہا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے بزرگ نے دعا دی تھی, ٹی وی پہ آؤ گے سچ ہی نکلے گا منہ سے, اس چکر میں پھنسا ہوا ہوں ابھی تک, یقین کرو آگے نہیں بڑھ پا رہا, بہت زیادہ سچ مجھے پھنسا رہا ہے. آپ کیا کیا, آپ نے قطریوں سے آپ بھیک مانگتے ہو, کویتیوں سے آپ بھیک مانگتے ہو, پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک حکمران کی بات نہیں کر رہا. سعودیوں سے آپ بھیک مانگتے ہو, اماراتیوں سے آپ بھیک مانگتے ہو, عمانیوں سے آپ بھیک مانگتے ہو. کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے آپ بھیک نہیں مانگتے ہو. بھیک مانگنے کے بعد آپ اعلیٰ ظرف فقیر نہیں ہو کہ جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے نہ. آپ ذرا اگر کوئی بھیک ٹائم پہ نہ پہنچائے تو آپ اس کو گالی بھی بکتے ہو. ہم نے جو اعلیٰ سطحی چیٹنگ کی, عرب ممالک سے ہم نے $1.5 ارب تحفے میں پکڑ لیے. جب انہوں نے ہمارا نام لیا کہ بھائی یہ مکہ مدینہ بچانے کے لیے آئیں گے عرب سرزمین پہ, ہم مارکیٹ سے ہم شارٹ ہو گئے. ہم نے کہا نہیں, مفاہمت معاملہ. تب غلامی نہیں, تب بے شرمی نہیں, تب کم ظرفی نہیں, تب آزاد تھے نا. آپ نے بولا نہیں یار ہمارے تو معاملات ہیں, معاملہ فہم ہے. اللہ کا عذاب تو آئے گا, جو مکہ مدینہ بچانے نہیں جاؤ گے تو اللہ کا عذاب تو تم لوگوں پہ آئے گا, پوری قوم پہ آئے گا, بے فکر رہو, ایسی بات نہیں ہے. IMF کی طرف سے $2 ارب جو اضافی رقم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مل جائے گی. انہوں نے مانگی نہیں اور انہوں نے دے دی. یعنی ایسے کہا, تکلفاً کہا $2 بلین اور دے, وہ $20 بلین دے دیں گے اگر یہ چاہیں. وہ اڈے مانگ رہے, ایبسولوٹلی ناٹ والی بات آ گئی درمیان میں. اڈے مانگ رہے ہیں, اڈے دے نہیں سکتے ہم.
اڈے دینا بڑا مشکل ہے. اس نے تو خاموشی سے مشرف نے دے دیے تھے نا. اڈے کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ اڈوں سے افغانستان بہتر؟ تو چین نے بھی اجازت مانگی ہے کہ ہمیں ڈرون اٹیک کرنے کی اجازت دی جائے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے, نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. وہ یہاں سے دیکھیے, آپ کو بتایا تھا فائیو آئیز میں تھا اتحاد ہانگ کانگ میں, اتحاد نہیں, فائیو آئیز انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس سے وہ سینکڑوں میل کے ریڈینس میں وہ کرتے تھے. اب وہ ہے امارات میں, اب اس سے ایران کی اور جاسوسی ہو سکتی ہے اور شاید پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے. وہ جب یہاں آئیں گے امریکیوں کو اگر آپ جگہ دے دیتے ہیں, ان کی ایمبیسی کا بھی کسی نے کبھی تلاشی لی ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کر رہے ہیں. وہ اتنا بڑا کمپلیکس ہے. میں عمران خان سے ملنے کے لیے گیا, اس کے قریب رہتا تو مجھے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتا بھائی؟ میں عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ نہیں جا سکتے, ہماری ایمبیسی کے پاس ہے, کوئی گزر کے نہیں جا سکتا. آپ اندازہ لگائیں. تو ہو سکتا ہے وہ اب بھی کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں, چین کی کرنا چاہتے ہیں, ایران کی کرنا چاہتے ہیں, افغانستان کی کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ایسے احمق ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ڈرون اٹیک کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان سہولت میں 5-6 ہزار آدمی ہیں, وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن ہم دہشت گردوں کا نشانہ بناتے ہیں نا. عام شہری بھی اس کا یہ شرن غلط نہ ہوتا. ہم شرن اس کا حق رکھتے ہیں, اگر قانوناً تو نہیں, شرن اس کا حق رکھتے ہیں اور اگر یقین ہو اس کہ بات کا. قاتلوں کو قتل کر دیا جائے. کراچی میں الطاف حسین کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ملٹری لیڈرشپ نے ایک بہت بڑے اسکالر سے پوچھا کہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا جس شخص کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ قاتل ہے اسے قتل کر دیا جائے. انہیں قتل کر دیا جو یقین نہیں ہو. انہوں نے کہا تھا اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, ذرا برابر بھی شک ہو تو اس کو نہ مارے. تو الطاف حسین ناکام ہو گیا, وہ ناکام ہو گیا. اور جناب ایم کیو ایم یہ ایک بیوہ ہے اب ایک, اور اس میں اختلاف